السلام علیکم حضرت، آپ کی انہیں بھی آپ کے پاس ان کا آن تو ہوگا نا ہمارا جو اس میں آپشن جو رکھا ہے جہاں پہ نیچے میں دوبارہ فون پہ کرنا دوبارہ بہت جو تم میوٹ رکھے ہیں. ہلو، السلام علیکم. ابھی آواز آ رہی جناب کو؟ آ گئی جی آواز آ گئی جناب جی آ گئی ہے. اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم بسم اللہ السلام. الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. اللہ تمہیں ہمیں نیک بنائے، نیکی کی توفیق دے، اور اپنا بنائے اور اپنے کاموں میں لگا لے. جناب پروفیسر صاحب کی اس کوشش کی وجہ سے اللہ نے آپ کو اور مجھے اس جگہ پہ بٹھا لیا، یہ بڑی مہربانی ہے. الحمدللہ. اس وقت کا فائدہ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ یقیناً ہوگا، اور کوشش کرتے ہیں کہ اللہ جو ہمیں سمجھ عطا فرمائے ہم اس کے اوپر عمل کریں. عرض پیش خدمت ہے کہ اللہ نے انسان کو بنایا، مہربانی فرمائی، اور ان انسانوں میں سے ہمیں بھی پیدا فرمایا، اور یہ ہم پہ احسان فرمایا، ورنہ ہماری حیثیت، ہماری اوقات کچھ بھی نہیں. اور اس سے اوپر بڑا احسان اللہ نے یہ فرمایا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو رکھا. تو یہ احسان در احسان. اس احسان کا بدلہ ہم نہیں چکا سکتے. ہاں، ایک مہربانی ہے جو اللہ نے ہم پہ فرمائی، اس نے ہمیں اہل اللہ سے مراد اللہ کے گھر والے، جن کو حضرت فرمایا کرتے تھے اہل صفا کی جماعت میں اللہ نے ہمیں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ بہت بڑا انعام ہو. اس انعام سے ہمیں کیا ملا؟ ہمیں یہ سمجھ آئی کہ اللہ اپنی مہربانی سے جب انسانوں کے اوپر اپنا فضل فرماتے ہیں، اس کو اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں. تو وہ یہ فضل یہ ہوا کہ ہمیں اللہ نے اپنے
نیکوں کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ میاں کی عادت ہے، مہربانی ہے انسان پہ کہ جب وہ کسی پہ فضل فرماتے ہیں تو اس کو اپنے نیکوں کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ دنیا میں ازل سے یہ چلا آ رہا ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ وہ ہم خاص بات نہیں کر رہے، یہ ایک عمومی بات چلی آ رہی ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سیکھا تھا، صحابہ سے تابعین نے، تابعین سے تبع تابعین نے، اور اسی طرح چلتے چلتے یہ دین ہم تک پہنچا۔ اب اس دین کے 3 جز ہیں، سمجھ کے لیے میں عرض کر دوں۔ ایک ہے عقیدہ، ہم لوگ جو عوام میں سے ہیں، ہم نہ علماء میں سے ہیں، ہمارا عقیدہ قدر ضرورت درست، اور وہ قرآن اور حدیث کی کتابوں سے پتہ لگ جائے۔ یہاں وقت کم ہے، بات لمبی ہو جائے گی۔ اس کے بعد بقدر ضرورت فقہ آنی چاہیے۔ اگر ہمیں وہ فقہ نہیں، مثال کے طور پہ میرا کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے تو مجھے یہ فقہی مسائل ہیں کہ مجھے اس کا کفن دفن کا طریقہ آنا چاہیے، مجھے قبر میں اس کو رکھنے کا طریقہ آنا چاہیے، مجھے اس کو نہلانے کا اور کفن دینے کا طریقہ آنا چاہیے، مجھے نماز جنازہ آنی چاہیے۔ اسی طرح عبادات جو ہیں یہ فقہی مسائل ہیں۔ اسی طرح پاکی، کپڑوں کی پاکی، کتنا داغ ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، کتنا داغ ہوگا تو نماز ہو جائے گی، یہ فقہی مسائل ہیں۔ بقدر ضرورت مجھے یہ چیزیں آنی چاہیے۔ تیسری چیز وَيُزَكِّيهِمْ، جو اللہ کے نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ کے انبیاء جو ہیں وہ علم کتاب سکھاتے ہیں۔ پہلے اس سے فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمہ، کہ یہ جو اللہ کے نبی ہیں یہ قرآن کی تلاوت، یہ کتاب جو بھی کتاب ان کے آتی ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت ہم تک پہنچائی۔ اس کے بعد وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تزکیہ فرماتے ہیں، اور اس کے بعد یعلمہم الکتاب، کتاب کا علم، اور اس کے بعد حکمہ، کہ حکمت کا درس، جو اس کے اندر خود بخود آ جاتا ہے جب آپ علم کتاب میں آئیں گے۔ اور تزکیہ کرنے کے بعد اب میں نے کیا کیا، میں تو جاہل آدمی ہوں، میں نے تلاوت تو سوریں کسیں اور تزکیہ والا معاملہ اٹھا کے میں نے سائٹ پہ رکھ دیا، اس کی ضرورت نہیں۔ جبکہ اصل معاملہ یہ تھا کہ تلاوت اللہ کا ذکر ہے، اس کی اور بھی قسمیں بزرگوں نے تجربے سے بتا دی، جیسے اللہ اللہ ہے قرآن سے ثابت ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اللہ کے نبی کی حدیث مبارک ہے، افضل ذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ، کہ سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، سب سے افضل دعا ہے الحمدللہ، حدیث سے بھی ثابت ہو گیا۔ تو اس طرح باقی اذکار، تو یتلو علیہم آیات ہی میں یہ سارے آئے۔ اس کے بعد تزکیہ تھا کہ میرے اندر کچھ سانپ کھڑے تھے۔ وہ کون سے تھے؟ میرے اندر عجب، دکھاوا، میرے اندر تکبر، یعنی کہ میں بہت بڑی چیز ہوں اور باقی کوئی کچھ نہیں ہے، یہ جرم، یہ بیماری۔ میرے اندر حسد، بیماری، میرے اندر غیبت، بیماری، میرے اندر بخل، بیماری، میرے اندر ریا، دکھاوا جس کو کہتے ہیں، عجب بھی ایک قسم کی قسم ہے۔ ریا اور عجب تقریباً ملتے جلتے ہیں، لیکن عجب میں بندہ یہ سمجھتا ہے میں بڑی چیز ہوں، اور ریا میں وہ جو نیکی کر رہا تو اس کو دکھا کے کرتا ہے، لوگوں کے سامنے بڑا نیک ہے، اور باہر جب جاتے ہیں تو جب اکیلے ہوتے ہیں تو وہاں پہ نیکیاں کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اب یہ جو سانپ ہیں ہمارے اندر کھڑے ہوئے، میرے بھائی ان سانپوں کو مارنا ہی تزکیہ کہلاتا ہے۔ یہ اہل اللہ کی جو جماعت ہے، اللہ والوں کی جماعت ہے، اہل صفا کی جو جماعت ہے، یہ ان لوگوں نے اللہ کے فضل سے یہ چیز سمجھی، اس کے اوپر عمل کیا۔ اسی لیے جو ان کے پاس جاتے ہیں وہ ان کو یہ سکھاتے ہیں کہ بھائی یہ تکبر کا جو سانپ ہے اس کو اس طرح مارو کہ اللہ کا حکم یاد کرو۔ اللہ نے فرمایا کبر میری چادر ہے، حدیث مبارک ہے، حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں،
کبر میری چادر ہے، جو اس میں آئے گا میں اس کو قتل کر دوں. تو تکبر جو ہے اس سے سختی سے منع فرمایا. یہ اللہ کے ساتھ تو لڑائی ہوگی نا، اس لیے تکبر سے ہم نے بچنا ہے. اب اس کے وہ علاج بتاتے ہیں. اب ہر آدمی میں یہ ساری بیماریاں نہیں ہوتی، کسی میں کچھ ہوتا ہے، کسی میں کچھ ہوتا ہے. تو یہ جو اللہ والوں کی جماعت ہے، اللہ نے ان کو یہ توفیق دی ہوتی ہے. جس طرح ڈاکٹروں کو مرضوں کا پتہ چلتا ہے، اس طرح یہ اہل اللہ کی جماعت جو ہے، اہل صفا کی جماعت جو ہے، ان کو ان مرضوں کا اللہ شعور دے دے اور پھر ان مرضوں کا علاج بھی بتا دیتے ہیں. تو اس لیے ان کے پاس جانے سے کیا ہوگا؟ ان کے پاس جانے سے آپ کا جب یہ تزکیہ ہو جائے گا تو آپ کے لیے وہ جو تلاوت اور ذکر جو ہے وہ فائدہ دے گا. پھر یعلمہم الکتاب، کہ وہ کتاب کا علم. تو جب یہ تزکیہ ہو جاتا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ آپ کو اللہ علم جو ہے کتابوں کا وہ دیں گے. کس شکل میں دیں گے؟ اس کی مختلف طریقے ہیں. وہ آپ قرآن جب روزانہ پڑھیں گے، یہ ایک روٹین بنائیں گے آپ، اس میں بنانی چاہیے ہر انسان کو کہ وہ روز قرآن شریف کا ایک صفحہ کم از کم پڑھے. ورنہ یہ جو اللہ اللہ کرنے والے ہیں ان کو آدھا سپارے سے کم نہیں پڑھنا چاہیے. ایک سپارہ یا آدھا سپارہ ضرور پڑھیں روزانہ، بغیر سمجھے. جو یہ پڑھنا ہے اس کو بس پڑھنا ہے، اس کا ثواب بے تحاشا ہے، اور یہ یتلو علیہم آیاتہ میں آئے گا. اس کے بعد جب آپ یہ تزکیے سے فارغ ہوں گے، جب آپ ان چیزوں کو سمجھیں گے کہ یہ بری بات ہے، پھر کینہ ہے، پھر بغض ہے، یہ ساری اندر کی بیماریاں ہیں. یہ آپ کو میرے اندر خدا نخواستہ یہ بیماری ہے تو آپ کو ایسے نہیں پتہ چلے گا. آپ میرے ساتھ ایک دو دن گزاریں گے یا کچھ میرے ساتھ معاملہ کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ تو بڑا کینہ رکھنے والا انسان ہے، یہ بغض بھی رکھتا ہے. تو خدا نخواستہ اگر یہ بیماری مجھ میں ہے تو میرے خاتمہ ایمان ہونے میں شک ہے. یہ بہت بڑی بات میں عرض کر رہا ہوں، ایمان پہ خاتمہ ہونے میں شک ہے. اس لیے کینہ اور بغض والی بیماری سے نجات ملے، حسد سے نجات ملے، بغض سے نجات ملے، تکبر سے نجات ملے، غیبت نہیں کریں، حسد نہیں کریں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کو اصل میں ختم کرنا تزکیہ کہلاتا ہے. ہمارے مشائخ حضرات رحمۃ اللہ علیہم اجمعین تزکیے پہ بہت زور دیتے ہیں. آج کل کے زمانے میں یہ معاملہ ہے کہ لوگ تسبیحات پہ بہت زور دیتے ہیں. تسبیحات اپنی جگہ بے شک بہت اثر رکھتی ہیں اور وہ کرنی چاہیے، لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کو ذکر اذکار کے ساتھ جب تک آپ یہ اپنے اندر سے بیماریاں، یہ جو سانپ میں نے عرض کیا ہے، کینہ، حسد، بغض، کبر وغیرہ وغیرہ، ان کو آپ خالی ختم نہیں کریں گے، آپ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہوگا کیا؟ آپ نے ذکر زیادہ کیا اور اس کے بعد آپ کے اوپر مختلف انوارات آئے، اور جب لوگوں نے آپ کی تعریف شروع کر دی کہ یہ تو بڑے نیک ہو گئے ہیں، تو مسجد میں ہی رہتے ہیں، یہ تو اللہ اللہ کرتے ہیں، تو آپ کے اندر سے وہ جو کبر کا سانپ، جو تکبر کا سانپ، وہ جو مرا نہیں، وہ سار اٹھائے گا اور آپ کو مارے گا، اور آپ خدا نہ خواستہ اگلے حالوں میں پھر چلے جائیں گے. اس لیے تزکیے پہ زور دینا بہت ضروری ہے. یہ میرے آپ کے لیے اشد ضروری ہے اس زمانے میں، ایسے سمجھیں فرض ہے. اب رہ گیا اللہ اللہ کرنا. تو اللہ اللہ کرنا قرآن میں حکم ہے کیا؟ بس کو اسما ربے کا وتبتل الیہ تبتیلا، اللہ کے نام کا ذکر کرو اور سب سے کٹ جاؤ. اب میں نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ کٹ جانا کیا چیز ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں جنگلوں میں نکل جاؤں، میں ربانیت اختیار کر لوں، نہیں. میں بیوی بچوں کو چھوڑ دوں یا بہن بھائیوں کو یا ماں باپ کو چھوڑ دوں، نہیں. مطلب اس کا بہت آسان ہے. وہ یہ ہے کہ جب آپ خود اندازہ لگا لیں، یہ جو دوست احباب ہیں آپ کے، آپ وقت گزار رہے ہیں ان کے ساتھ، آپ گپ مار رہے ہیں ان کے ساتھ، آپ بات چیت کر رہے ہیں ان کے ساتھ، جب آپ کا نماز کا ٹائم ہوگا، کیونکہ آپ نے پڑھنا ہے نماز مسجد میں، اور جماعت کے ساتھ مرد پڑھنا ہے. ہر صورت میں مرد کے لیے لازم ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، عورت کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ گھر پہ نماز پڑھے. آسان طریقہ یہ ہے کیونکہ نماز کی پوچھ سب سے پہلے ہے، اور تو آپ جو ہی اذان سنتے ہیں اپنے کام چھوڑ دیں اور کہ اپنے اللہ کے حضور
حاضر ہوتے ہیں۔ مرد حضرات مسجد میں جائیں، فرض ادا کریں، واپس آ جائیں، باقی نماز گھر پہ پڑھ لیں، اجازت۔ اور اللہ کے نبی نے زیادہ خوشی اسی بات پہ فرمائی کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، وہاں پہ اللہ اللہ کرو، وہاں پہ ذکر اذکار کرو، وہاں پہ نماز پڑھو۔ لمبی ہو جائے گی، جب کریں گے تو یہ ذکر بڑھے گا، یعنی آپ بار 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 کریں گے۔ ساتھ ہی آپ نے مراقبہ کیا چیز ہے؟ مراقبہ ہے دھیان نہ۔ تو کسی بزرگ سے پوچھا گیا، غالباً حضرت امام غزالی ہیں، سے پوچھا کہ آپ نے مراقبہ کہاں سے سیکھا؟ انہوں نے کہا میں نے بلی سے مراقبہ سیکھا۔ کیسے؟ میں جب بلی چوہے کے بل پہ بیٹھ جاتی ہے تو وہ کوئی بال برابر حرکت نہیں کرتی، وہ صرف اس کا دھیان بل کے اوپر ہوتا ہے کہ جو ہی اس کا شکار نکلے گا چوہا اور اس کو پکڑ لے۔ اسی طرح اہل اللہ کی جماعت مراقب ہوتی ہے، کس لیے؟ اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمتیں آ رہی ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہر وقت آتی ہیں۔ وہ یہ ہے نگہبانی۔ جیسے میں نے اس دن ایک میسج لکھا تھا کہ مراقبہ ہے بسم اللہ، یعنی کہ آپ نے کوئی بھی کام ڈالنا ہے پانی، آپ بسم اللہ کہیں گے۔ آپ نے پانی پینا ہے بسم اللہ کر کے پئیں، پینے کے بعد گلاس رکھنا ہے بسم اللہ کر کے رکھیں۔ تو یہ اپنی ایک عادت بنائیں گے، کیا ہوگا؟ بسم اللہ کے اوپر آپ مراقب ہو گئے، یعنی آپ کا یہ مراقبہ بن جائے گا۔ تو جب یہ پکا ہو جائے گا پھر آپ کو زور نہیں لگانا پڑے گا، آپ خود بخود آپ کے منہ سے کوئی بھی کام کریں، دروازہ بند کر رہے ہیں بسم اللہ، دروازہ کھول رہے ہیں بسم اللہ، بیٹھ رہے ہیں بسم اللہ، کھڑے ہو رہے ہیں بسم اللہ۔ تو یہ طریقے ہیں۔ آپ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، بزرگ حضرات کے پاس جانے کا فائدہ کیا ہے؟ وہ یہ طریقے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں وہ ہمیں بتا دیتے ہیں، ہمارا کام ان پہ دھیان دینا، یعنی کہ ان پر پیرا دینا ہوتا ہے۔ تو جب آپ وہ پیرا دیں گے تو آپ کے معاملے ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کے گھروں میں مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، آپ کے اوپر آفتیں نہیں آئیں گی۔ آپ کو اللہ خود اتنی طاقت دے رہے ہیں کہ جب آپ دعا مانگیں گے تو اللہ قبول کر لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے ذکر کی طرف آپ جب توجہ دیں گے تو کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی صفائی ہو رہی ہے۔ لطائف کے بارے میں انشاءاللہ اگلے مراقبے میں بات کریں گے، تو وہ آپ کو انشاءاللہ میں سمجھا دوں گا جیسے بزرگوں نے ہمیں سمجھایا۔ یہ آج کے سبق میں جو مین بات یاد کرنے والی ہے وہ کیا ہے؟ ذکر زیادہ کریں۔ جو بتایا جاتا ہے، جس بزرگ نے بھی آپ کو ذکر بتایا، وہ جتنی تعداد بتاتا ہے اتنی کریں، اس سے زیادہ کی کوشش کریں تاکہ آپ کے اندر ذکر پک جائے۔ اب کیا ایک اور ذہن میں بات رکھیے گا، مثال کے طور پہ آپ نے قلب پہ، لطیفہ قلب پہ ذکر شروع کیا، اللہ اللہ کی، ساتھ ہی آپ نے اپنی بیماریوں کے اوپر بھی دھیان دیا ہوا ہے کہ میرے اندر یہ بیماری ہے، اللہ معاف کرے گی، اللہ اس کی میری سے جان چھڑائے۔ پھر آپ کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے مختلف بزرگوں نے مختلف طریقے لکھے ہوئے ہیں، جیسے عمدۃ الاذکار حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حضرت کی کتاب ہے، اس میں شروع میں ان بیماریوں کا علاج اور طریقہ بھی بتایا ہوا ہے۔ اس میں دیکھ لیجئے، اگر سوال ہو تو واٹس ایپ پہ کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو جواب اللہ سمجھائیں گے، دے دیں گے۔ ذکر زیادہ کریں، جب آپ ذکر زیادہ کریں گے تو کیا پیدا ہوگا؟ فکر۔ اب آپ کہیں گے جی کہاں سے لے آئے؟ قرآن دیکھیں، سورۃ آل عمران، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جو ذکر کرتے ہیں کھڑے، بیٹھے اور لیٹے۔ یہ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں، کن کی؟ ذاکرین کی تعریف فرما رہے ہیں۔ کون لوگ؟ جو کھڑے، بیٹھے اور لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اگلی بات کیا فرمائی؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فکر کرتے ہیں زمین اور آسمان کے بنانے میں۔ اب آپ یہ ذہن میں رکھیے، جب آپ ذکر زیادہ کریں گے تو آپ کو اللہ فکر عطا فرمائے گا۔ فکر کیا ہے؟ یہ مراقبہ ہے، یہی چیز ہے جس کو ہم سمجھ نہیں رہے۔ ہم سمجھتے پتہ نہیں کون سی ہم نے وہ ایسی پریکٹس ہے جو ہم سے ہو نہیں رہی۔ یہی مراقبہ ہے کہ آپ چیزوں میں فکر کریں گے، اور پھر اللہ کتنے مہربان ہے، اللہ نے قرآن میں آپ کو بتا دیا کہ اچھا یہ دیکھو گائے یا بھینس
اس کے خون اور وہ سارے جو اندر غلازتیں ہیں ان کے درمیان سے اللہ اپنا نور دودھ کی شکل میں باہر دے رہے ہیں. یہ فکر کی بات ہے. اللہ کیسے کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کا. تو جب آپ یہ فکر کریں گے کہ اچھا اللہ میں نے اس اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی, تو آپ اللہ کی طرف دھیان آپ کا زیادہ ہو جائے گا. اس طرح اللہ فرماتے ہیں پھرو زمین میں, چلو پھرو اور لوگوں کے انجام دیکھو جن کے اوپر عذاب ہوا. تو یہ بھی ایک فکر کی قسم ہے. اس طرح اللہ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھو آپ کس حال میں بیٹھے ہو, آپ کو اللہ نے اچھی جگہ بٹھایا ہوا ہے, آپ اپنی آرام سے زندگی گزار رہے ہیں, اور جو آپ کو توفیق ہے آپ وہ عبادات کر رہے ہیں. مہربانی. اس فکر کی وجہ سے کیا ہوگا؟ جب ذکر بڑھے گا تو فکر بڑھے گا, فکر بڑھے گا تو اس کے بعد آپ کو اللہ پاک مہربانی فرمائیں گے, تو آپ کو اللہ کے فضل سے آپ کو انشاءاللہ تعالی مہربانی زیادہ ہو جائے گی. دوسری بات, منال ان کو لے جانا بیٹا. اب اگلی بات, جب فکر بڑھے گا تو شکر آئے گا. شکر جب بڑھتا ہے تو اب رضا اللہ پاک عطا فرماتے ہیں. اب یہ کیسے ہے اس کو ذرا ذہن میں رکھیں کہ آپ نے ذکر کی زیادتی کی, ساتھ آپ تزکیے میں لگے ہوئے ہیں, آپ نے فکر کی زیادتی کی. جاؤ بیٹا جاؤ, ایک منٹ جی, میں یہ بچے میرے آگے ہیں, مجھے تھوڑا باہر جاؤ. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ چار چیزیں ہوئی, ذکر, فکر, شکر. اچھا شکر کیا بڑھا؟ جب آپ کو فکر بڑھا تو کیا ہوا؟ شکر آ گیا. شکر کیا چیز ہے؟ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, کہ تم میرا شکر ادا کرو گے کسی نعمت پہ تو اس میں زیادتی کر دو. ٹھیک ہے, لیکن ایک بات اور اللہ نے ساتھ فرمائی ہوئی ذرا سخت. وہ کیا ہے؟ وہ فرمایا وَإِن كَفَرْتُمْ, اگر تم نے کفر, اگر تم نے شکر نہ ادا کیا تو کفر کیا. اس لیے مشکل سا کام ہے. تو شکر ہر وقت اللہ کی ذات کا کرنا چاہیے اور ہر نعمت پہ کرنا چاہیے. تو کیا ہوگا؟ اللہ آپ کے اوپر اپنی مہربانیاں فرما دے گا, تو وہ نعمت میں زیادتی فرما دے گی. اب آپ پھر ترتیب سمجھ لیں کہ ذکر بڑھے گا, فکر آئے گا. فکر بڑھے گا یعنی آپ مراقبے میں بیٹھے ہوں گے, آپ سوچ میں ہوں گے, ہر وقت آپ کا دھیان اللہ کی طرف ہوگا. ایک بزرگ تھے شاہ بھیک رحمۃ اللہ علیہ, وہ فرمایا کرتے تھے بھیک فقیری سیکھنی جا پنہاری سیکھ. کہ بھیک اپنا نام لے کہہ رہے ہیں, بھیک تم نے فقیری سیکھنی ہے تو پنہارن سے جا کے سیکھ. کہ اس کا مفہوم دوسرے شعر کا یہ ہے کہ جب ان کے گھڑے سروں پہ ہوتے ہیں, دھیان ان کا گھڑوں میں ہوتا ہے اور چل رہے ہوتے ہیں, راستے میں باتیں بھی کر رہے ہوتے, گھڑے نہیں گرنے دیتے. یہ ہے فقیری, کہ آپ کا دھیان اللہ کی طرف ہو اور باقی چیزیں چلتی رہیں, آپ اس پہ دھیان مت دیں, وہ چیزیں اسی طرح رہیں گی. آپ کا دھیان کدھر ہو؟ اللہ کی طرف. تو یہ ذکر بڑا, فکر بڑا, شکر آیا, شکر بڑھ گیا تو کیا ہوگا؟ رضا, اللہ کی رضا آئے گی. رضا کیا چیز ہے؟ کہ اللہ کی ہر چیز میں آپ راضی ہیں. اس کی مثالیں بہت بڑی بڑی ہیں. امام حسین رضی اللہ عنہ اللہ کی رضا کی بہت بڑی مثال ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رضا کی بہت بڑی مثال ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کی رضا کی بہت بڑی مثال ہے. اور باقی اس کے اوپر بہت ساری باتیں ہیں, لمبی بات نہیں کرتا. اپنے لیے میں ایک بات عرض کرتا ہوں, جیسے مثال کے طور پہ میں سمجھانے کے لیے بات کروں کہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے, تو میں اللہ سے گلہ شروع کر دوں کہ اللہ میاں میرے ابا جی فوت ہو گئے, یہ کیا ہوا؟ نہیں, حکم اللہ کا تھا جو لے گئے.
میرا کام ہے اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ آپ کی بڑی مہربانی، اتنے سال آپ نے میرے سر پہ رکھا، مجھے ان کی وجہ سے آسانیاں ہوئیں، آج اللہ آپ کی چیز آپ نے لے لی، میں راضی ہوں، یہ رضا ہے۔ آپ کو تکلیف آ گئی، آپ اللہ کی رضا سمجھ کے راضی ہیں، تو اللہ اس کا اجر کیا دے رہے ہیں؟ دیکھیں سورۃ اثر جا کے دیکھیں، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آسانی کے ساتھ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ رضا میں جب آپ آ گئے، یہ چار مقامات، یعنی ذکر بڑا، فکر بڑا، شکر بڑا، اللہ کی رضا آئی، تو رضا آنے کے بعد مقام ابدیت ہے، یہ یاد رکھیں، اس سے پہلے ابدیت مقام نہیں ہے۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا ولی اللہ بن گیا ہوں، غلط سوچ رہا ہے۔ کیا یہ چار مقامات اس نے طے کیے ہیں؟ یہ ذکر کیا ہے، اور اتنا کیا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ اتنا ذکر کرو کہ لوگ کہیں یہ پاگل ہو، دیوانہ ہو۔ کیا یہ کیا ہے؟ نہیں کیا، تو پھر کیا فائدہ ہو؟ کیا آپ نے فکر کیا کہ اللہ میاں آپ نے کتنے مہربانیاں فرمائی، ان کے اوپر اتنا اتنا آپ کا احسان ہوا؟ کیا نہیں کیا، پھر اگلی بات تو ہوگی نہیں۔ شکر، ہم ہر بات میں الحمدللہ الحمدللہ کہہ رہتے ہیں، لیکن وہ ہمارا الحمدللہ قالی ہے، زبان سے ہے، حال سے نہیں ہے۔ تو جو قال ہے اس کا، یعنی کہ زبان سے کہنے والے میں اتنا زیادہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ حال سے یعنی کہ دل سے کہنا، اخلاص جس کو کہتے ہیں، اخلاص چیز آئے گی تو آپ کے اندر سے یہ نکلے گا الحمدللہ۔ اس کے اثرات دیکھیں آپ کہ اس الحمدللہ کے بعد آپ کے اوپر مہربانیاں کتنی آتی ہیں، یہ ہم سمجھتے نہیں۔ اب یہ چار چیزیں جب ہو گئیں، ذکر، فکر، شکر اور رضا، آخر پہ آئے گا ابدیت۔ کس کا مقام ہے؟ ذرا غور فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے ابدیت، عبدہ و رسولہ۔ جس شخص کو یہ مقام مل جائے وہ سمجھو محمدی ہے، پکا ٹکا۔ اور اگر یہ نہیں ملا وہ کچھ بھی نہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، اسی کے لیے ہم سارے کوششیں کر رہے ہیں، اسی کے لیے ہم ساری بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، یہی ہمارا کام ہے، اس کے علاوہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اللہ نے فرما دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر عبادت کے لیے۔ یہ عبادت ہے ہماری کہ ہم صبح اٹھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، وضو کرتے ہیں، یعنی وہ سنتیں کی دعائیں یاد کریں، یہ ہمارا آپ کا کام ہے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، کتنی غضب کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں۔ اللہ ساری تعریفیں آپ کی کہ آپ نے میں ایک موت کے بعد زندگی عطا، چار موتیں ہیں، تین موتیں انسان، حضرت فرمایا کریں شیخ رحمۃ اللہ علیہ، ایک روز مرتے ہیں ہم، سو جاتے ہیں، ایک موت ہے، صبح اس پہ اٹھتے ہیں، اس کے لیے دعا اللہ کے نبی نے فرمایا الحمدللہ الذی احیانا، ہمیں زندہ کیا، بعد اماتنا والیہ النشور، مرنے کے بعد اور ہم آپ کی طرف لوٹ کے آنے والے۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ پڑھ کے غسل خانے میں گئے، بسم اللہ پڑھ کے آپ نے ٹوٹی کھولی، بسم اللہ پڑھ کے آپ نے وضو کیا، اور اس کے بعد اللہ کے آئے کھڑے ہو گئے۔ مرد رات مسجد میں، عورتیں اپنے گھروں میں۔ کیا ہو رہا ہے؟ عبادت شروع ہو۔ اس کے بعد آپ کو اللہ کو حکم ہے زمین میں پھیل جاؤ، فابتغوا من فضل اللہ وانتشروا فی الارض، سورۃ جمعہ میں دیکھیں جا کے، زمین میں پھیل جاؤ، اپنا میرا فضل تلاش کرو۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نوکریوں میں چلے جاتے ہیں، آپ اپنے گھروں میں کام کرنے لگ جاتے ہیں، عورتیں جو دکاندار حضرات ہیں دکانوں میں چلے جاتے ہیں، مزدور حضرات ہیں مزدوری پہ چلے جائیں گے۔ جس طرح کا جو کام اللہ نے دیا وہ ہم نے کرنا ہے، تو عبادت ہو رہی ہے۔ اس کے بعد زور کی نماز، پھر اسی طرح اس کے درمیان والا معاملہ، پھر عصر کی، پھر مغرب کی، عشاء کی، اس کے بعد اللہ کے نبی فرمائے بڑی غور طلب بات ہے۔ آج کل ہمارے حالات اس لیے خراب ہیں، یہ بڑی ذہن میں رکھنے والی بات ہے، میں عرض کر رہا ہوں، بڑے تجربے کے بعد بات کر رہا ہوں۔ کیا ہو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء کے بعد سو جاؤ، بات چیت مت، تاکہ فجر پہ اٹھ سکو۔ ہم عشاء کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، اپنے گپے مارتے ہیں، ہم کمپیوٹر پہ بیٹھ جاتے ہیں، ہم بیٹھ جاتے ہیں، اور معاف بات یہ ہے ان چیزوں سے آپ اپنے آپ کو بچائیں، اللہ آپ کو توفیق دے۔ بات لمبی ہو گئی، میں چونکہ
کیونکہ مجھے اس کا اتنا تجربہ نہیں ہے. کچھ لوگ بھی آئے ہیں یا گئے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آئی. پروفیسر صاحب کو پتا ہوگا, تو اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی سر. اور ابھی اس کے بعد ہم مراقبہ کرتے ہیں. جناب پروفیسر صاحب, آپ کو سمجھ آ رہی تھی بات؟ جی سر بالکل ٹھیک ہے. تو لیکن حضرت مجھے آپ کو بتانا بھول گیا تھا, یہ زوم کی میٹنگ 40 منٹ کی ہوتی ہے, اب صرف 1 منٹ باقی رہ گیا ہے. تو یہ جیسے بند ہوگی پھر دوبارہ آن کروں گا تاکہ پھر مراقبہ اور دعا ہو سکے بعد میں. یہ ایک بار آف ہو جائے گا, جی دوبارہ ٹھیک. سب کو دوبارہ کنیکٹ ہونا پڑے گا. یہ سب لوگ چونکہ تقریباً زیادہ لوگ نئے ہیں, تو یہ جیسے 40 منٹ پورے ہوں گے تو یہ زوم بند ہو جائے گا اور میں دوبارہ لنک سینڈ کر دوں گا 1 منٹ کے اندر اندر. تو آپ لوگ سب دوبارہ جوائن کریں گے تو پھر اس کے بعد مراقبہ اور دعا انشاءاللہ کی جائے گی. جی ٹھیک ہے. جی ابھی تقریباً صرف آدھا منٹ باقی ہے. اگر آپ کہیں تو میں اس کو ابھی آف کر دیتا ہوں تاکہ پھر دوبارہ بات شروع ہو سکے. کر دیتے. جی جی سب لوگ نوٹ کر لیجئے کہ یہ چونکہ 40 منٹ ہو رہے ہیں, زوم کو ایک بار آف کرنا پڑے گا, یہ ویسے خود بند ہو جاتا ہے تاکہ پھر ہم دوبارہ شروع کر سکیں اس کو. آپ نے دوبارہ لنک میں دوبارہ لنک سینڈ کر دوں گا, آپ نے دوبارہ اس کو جوائن کرنا ہوگا.